آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شادی کو کامیاب کیسے بنایا جائے، اور یہ گر ہم سیکھیں گے ایک ایسے ماہر سے جو روزانہ شادیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی ایک طلاق کے وکیل سے۔ اچھا، تو چلے شروع کرتے ہیں ایک ایسی بات سے جو شاید تھوڑی چونکا دینے والی ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بات کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہ کہہ رہا ہے جو روزانہ رشتوں کو اپنے اختتام تک پہنچتے دیکھتا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر رشتے کا ایک انجام ہے تو کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم کس چیز کو ایک کامیاب شادی کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں روایتی سوچ سے ہٹ کر ایک زیادہ گہری اور حقیقی بات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اصل نقطہ یہ ہے کہ کامیابی رشتے کے ہمیشہ قائم رہنے میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ اس سفر میں دونوں لوگ ایک دوسرے کی ایسی مدد کریں کہ وہ اپنی بہترین شخصیت بن سکیں اور آخر تک ایک دوسرے کے سب سے پسندیدہ انسان رہیں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اتنی اچھی نیتوں کے باوجود رشتے پٹری سے اتر کیوں جاتے ہیں۔ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، جب ان کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو وجہ اکثر محبت کی کمی نہیں ہوتی۔ علیحدگی کی نوبت شاذ و نادر ہی کسی ایک بڑے واقعے کی وجہ سے آتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رشتے کی کہانی پر توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کے ساتھی کو لگنے لگتا ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وہ جو کبھی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح تھے، اب کہیں بیچ میں یا آخر میں آ جاتے ہیں، اور رشتے کو فعال طور پر نبھانے کی کوشش ختم ہو جاتی ہے۔ تو آخر وہ کیا بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی کہانی کا رخ موڑ دیتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں غیر محسوس دوری۔ یہ کوئی ایک بڑی غلطی یا ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزمرہ کی زندگی میں توجہ نہ دینے کے وہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہو کر ایک بڑا فاصلہ بنا دیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت زبردست ہے۔ جس طرح سیلاب بارش کے کسی ایک قطرے کی وجہ سے نہیں آتا، اسی طرح رشتہ بھی کسی ایک چھوٹی سی بات سے تباہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس ساری دوری کی جو جڑ ہے نا، وہ ہماری ایک بہت بنیادی فطرت ہے۔ وہ ہے چھوٹی چھوٹی معمولی تکلیفوں سے بچنے کی کوشش۔ ہم اکثر وہ باتیں کرنے سے کتراتے ہیں جو تھوڑی مشکل یا عجیب لگ سکتی ہیں، حالانکہ وہی باتیں رشتے کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ دیکھیں، انسانی دماغ کچھ اس طرح سے بنائے کہ وہ تکلیف سے بھاگتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اور خوشی حاصل کرنے کی خواہش کے مقابلے میں تکلیف سے بچنے کی خواہش کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور تقریباً ہر بار جیت اسی کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مشکل گفتگو سے بچتے ہیں اور نادانستہ طور پر رشتے میں دوری پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اگر مسئلہ غیر ارادی طور پر نظر انداز کرنا ہے تو حل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے، جان بوجھ کر کوشش کرنا، محبت کو ایک ذمہ داری کی طرح نبھانا۔ اس کو ایک نوکری کی مثال سے سمجھیں۔ جب ڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک جاب انٹرویو کی طرح ہے۔ ہر کوئی اپنا بہترین تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ شادی ہونے کا مطلب ہے کہ نوکری مل گئی۔ شروع میں بہت جوش ہوتا ہے، لیکن کچھ سال بعد اکثر لوگوں کے لیے یہ رشتہ ایک ایسی ذمہ داری بن جاتا ہے جسے بس مجبوری میں نبھانا پڑتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے والی ہے نا؟ ہم اپنے کام کی جگہ پر تو ہر وقت اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں تاکہ سب کچھ ٹھیک چلتا رہے، لیکن زندگی کے سب سے اہم رشتے میں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ فلمیں اور میڈیا ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سچی محبت میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ بس ہو جاتی ہے۔ یہ خیال بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ جب رشتے میں محنت کرنی پڑتی ہے تو ہم اسے ناکامی سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ ایک مضبوط رشتہ بالکل جسمانی فٹنس جیسا ہے۔ جس طرح مسلز بنانے کے لیے مسلسل اور کبھی کبھی تکلیف دہ ورزش کرنی پڑتی ہے، اسی طرح ایک مضبوط اور صحت مند تعلق بنانے کے لیے بھی مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر کی جانے والی کوشش عملی طور پر دکھتی کیسی ہے؟ اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ یہاں ایک بہت ہی آسان اور قابل عمل طریقہ بتایا گیا ہے جسے ہفتہ وار جائزہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ ہر ہفتے بیٹھیں اور 3 چیزیں ڈسکس کریں۔ پہلی، اپنے ساتھی کی 3 ایسی باتیں بتائیں جو پسند ہیں۔ دوسری، اس ہفتے کی 3 ایسی چیزیں جن سے محبت کا احساس ہوا، اور تیسری، 3 ایسی چیزیں جو اس ہفتے اور بہتر طریقے سے کی جا سکتی تھیں۔
اور اس بارے میں ایک بڑی زبردست بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنے رشتے کے لیے ہفتے میں 5 منٹ نہیں ہیں تو پھر بعد میں اسے ٹوٹے ہوئے رشتے کو ٹھیک کرنے کے لیے گھنٹوں اور شاید مہینوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو دیکھیں، اصل مقصد صرف طلاق سے بچنا نہیں ہے، اصل مقصد تو وہ ہے جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی، ایک دوسرے کو ان کی بہترین شخصیت بننے میں مدد دینا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ہفتے وہ کون سی ایک چھوٹی سی، شاید تھوڑی مشکل گفتگو ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔